ویلکم بیک. ہمیں جوائن کیا ہے اے این پی کے صوبائی صدر ایمل ولی خان صاحب نے. خان صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو, آپ نے ہمیں جوائن کیا. مجھے موقع دینے کے لیے. نہیں, آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اچھا, پہلی چیز میں بریف آپ کا کامنٹ چاہتا ہوں کہ آج چیئرمین تحریک انصاف کی سزا معطل ہو گئی. تو یہ جو ساری سزاؤں دینے کا عمل, سزائیں ختم کرنے کا عمل اور عرصہ دراز سے چل رہا ہے, اس کو آپ اسی کا ایک تناظر دیکھ رہے ہیں کہ یا کوئی یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان میں؟ نہیں, میرے خیال میں سچ کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں لگ رہی بلکہ نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سزا معطلی کے بعد بھی بندہ اندر ہی پڑا ہو. دس از ناؤ سم تھنگ نیو. ادروائز جو ہم اپنے قانون کو دیکھتے ہیں تو ان کو جو سزا ملی تھی 3 سال یا اس لمٹ تک, اس کا ہو جاتا ہے, فیصلے ہو جاتے ہیں, کم سے کم آپ بیل آؤٹ ہو جاتے ہیں. آپ کا کیس چلتا رہتا ہے لیکن آپ بیل آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک دس واز سم تھنگ ایکسپیکٹڈ. آئی ڈونٹ تھنک سو دس از سم تھنگ نیو, بٹ یس دا تھنگ دیٹ از نیو کہ وہ اندر ہی ہے. اچھا, اوبیسلی دیکھیں پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ سیاست کو سیاست کے میدان میں نہیں رہنے دیا جاتا. اکثر ہمیں سیاست میں انتقام بھی نظر آتا ہے, سیاست کے اندر دیگر چیزیں بھی نظر آتی ہیں. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست کبھی دوبارہ اس آئیڈیل شکل میں آ سکے گی جس کی اکثر اے این پی بات کرتی ہے کہ جہاں پہ سب چیزیں جو ہیں وہ عوام کنٹرول کر رہی ہو؟ دیکھیں, بدقسمتی سے ہم نے وہ ادوار دیکھے انگریزوں کے ہوتے ہوئے. انہوں نے فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائے, 1937 میں کرائے, 1944 میں کرائے. پر جب سے پاکستان بنا ہے اس کے بعد بہت کم ایسے مواقع ملے ہوں گے جہاں پہ آپ کو ایک پیور اور ایک مضبوط ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ دکھے. ادھر تو پہلے مارشل لاء نے سارا ستیہ ناش کر دیا, اور پھر جو حکومتیں لنگڑی لنگڑی حکومتیں ہوتی ہیں ادھر تک پہنچے. اور ابھی جو سب کچھ ہوا ہے, آپ کے سوال پہ آتے ہوئے, تو میرے خیال میں عمران کے اس پورے عمل اور رد عمل نے جمہوریت کو بہت لنگڑا کر دیا ہے. ابھی جمہوریت نام کی جمہوریت ہے جو اس وقت چل رہی ہے, ادروائز دا اسٹیٹ از لائک ان مارشل لاء واٹ آئی تھنک. اچھا, آپ نے کہا کہ انگریز کے دور میں صاف اور شفاف الیکشن ہوتے تھے, لیکن اب تو دیکھیں نا ایک نگران سیٹ اپ آ گیا, نیوٹرل ہے, کاکڑ صاحب آ گئے, اب تو صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے یہ تو مورے ہیں نا جی, یہ تو سب مورے ہیں. پچھلے الیکشن 2018 کے الیکشن میں بہترین وزیر اعظم لگا تھا, چیف جسٹس رہ چکا تھا, ہمارے سوات کا تھا, سب کو پتا تھا, ایک ویری بہترین آدمی. لیکن اس بیچارے کے بس میں کچھ نہیں ہوتا. 2018 کے الیکشنز متنازع ترین الیکشنز تاریخ کے رہ چکے ہیں. تو یہ جو بیچارہ ہے اس کے ہاتھ میں کیا اختیار ہوگا, قلم کا اختیار بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اصل جو لوگ وہ تو روز میٹنگز کرتے ہیں, کاکڑ صاحب روز میٹنگز. تو بیچارہ وزیر اعظم میں میٹنگ بھی نہ کرے تو کیا کرے, مثال میٹنگز تو بیچارہ کرے گا, لیکن اختیار کیا ہے, میٹنگز کی ہیں, کوئی نتیجہ نکلے. I haven't seen any solution at this moment. اور کاکڑ صاحب کو بھی یہ باقی پرابلمز کو فی الحال I know, I understand پرابلمز ہیں, لیکن اس کے کام نہیں ہے. اس کو کام فوکس کرنا چاہیے کہ فوراً انٹرم گورنمنٹ کا دور ختم کر کے الیکشنز کرائے جائے, اور الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھ کے ایک الیکشنز کی تاریخ جائے. اس کا جو بیسک کام ہے اس پہ اس کو پورا فوکس دینا چاہیے. کے پی کے میں بھی نگران سیٹ اپ کے حوالے سے آپ پختونخوا جی, خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی نگران جو سیٹ اپ ہے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا. اب وفاق میں بھی دبے دبے لفظوں میں آپ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں, لیکن یہ دیکھیں یہ سیٹ اپ تو آپ کی اتحادی حکومت نے مشاورت سے ہی لگایا نا. اس وقت اگر اتنا احتجاج آتا یا سامنے واضح موقف رکھا جاتا تو شاید کوئی صورتحال بہتر نہ ہوتی. دیکھیں بھائی, پاکستان ہے, سسٹم ابھی آج کل کراچی میں سسٹم چل رہا ہے, تو میں بھی اس سسٹم کی بات کر لیتا ہوں. ادھر آپ سسٹم میں رہ کے آپ نے کام کرنا ہے, سسٹم سے باہر ہو کے آپ نہیں کر سکتے. اور اگر یہ اتحادی حکومت کی بھی میں بات کروں یا اتحادی پرائم منسٹر جو لگے ہیں ان کی میں بات کروں, تو پارٹیز کو بٹھا دیا گیا اور وزیر اعظم صاحب نے اختیار لے لیا. یہ ایک سیاسی طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی بس مجھے اختیار دے دے اور میں نے جو لگا دیا. تو ہم نے تو وزیر اعظم کو اختیار دیا تھا, ہم نے ٹی بوائے کو اختیار نہیں دیا تھا. وزیر اعظم اس کے ٹی بوائے کو کہ پرچی پہ نام آئے گا اور وہ پرچی پھر سنائی جائے گی. ہم نے تو اختیار وزیر اعظم کو دیا تھا, اور ہم یہ سمجھے تھے کہ ایک بہت, اور یہ بھی دیکھیے 18th امینڈمنٹ پہلی دفعہ ابھی تو یہ طاقت میں لے, ورنہ یہ فیصلے تو کبھی بھی پارلیمانی لوگ نہیں کرتے تھے. تو یہ تو 18th امینڈمنٹ جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے, ہم بھگت رہے ہیں, اسی 18th امینڈمنٹ میں یہ طاقت آیا ہے وزیر اعظم اور لیڈر آف دا اپوزیشن کے پاس کہ وہ مل بیٹھ کے ایک ایسا نظام, انٹرم نظام دے دے کہ وہ ملک میں کسی کو اس پہ شکایات نہ ہو. لیکن یہاں تو آپ کو پتہ ہے لیڈر آف دا اپوزیشن بھی جعلی تھا,
پر دیکھیں وزیر اعظم آپ دیکھیں نا احمد صاحب، پھر آپ اس سیٹ اپ کا حصہ تھے نا، اس حکومت کا آپ اتحادی تھے، آل دو آپ نے وزارت نہیں لی پر آپ ایک طرح سے اتحادی تو تھے. تو پھر اس وقت اگر اعتراض ہوتا کہ راجہ ریاض صاحب پہ اعتراض یا کسی اور موضوع شخصیت پہ، تو زیادہ بہتر میں نہ نے تو ہوتا؟ راجہ ریاض پہ اعتراض نہیں کیا. دیکھیں آپ جو 16 مہینے کا ہمارا دور تھا تو اس کو ہمیں پریکٹیکلی دیکھنا چاہیے. ہر کسی کے اپنے اپنے فوائد ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کسی کے ذاتی انٹرسٹ نہیں ہوں گے، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں تھا. ہمارے اوپر کوئی نیب کیس نہیں تھا، ہمارا کوئی جلاوطنی نہیں تھی. ہم سب ادھر ہی زندگی گزار رہے تھے اور ہم اپوزیشن کر رہے تھے. ہم نے پچھلے دور میں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی اپوزیشن کی ہے. پھر ہم نے اس دور میں پی ٹی آئی کی اپوزیشن اگر آپ دیکھیں تو ہم نے مکمل طور پہ پختونخوا پارلیمنٹ میں اگر آپ دیکھ لیں تو ہم نے ہر قسم کی وہ اپوزیشن کی. ہمیں اور کوئی موٹیو نہیں تھا. ہمارا ایک موٹیو جو تھا جو ہم اس میں اکٹھے ہوئے، اور وہ اس کو آپ ہماری غلطی کہیں یا ہماری اچھائی کہیں، کہ ہم نے عمران کے خلاف شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیا ہے. ہم نے اس سے نجات دلانے کے لیے ہم نے اس سب کچھ میں حصہ لیا ہے. اور باقی دیکھیں میں کہہ رہا ہوں جو ہمارا ذاتی کوئی انٹرسٹ نہیں تو ہم نے پھر نہ وزارتیں لی. آپ نے خود آن ریکارڈ دیکھا کہ وزیر اللہ ان کو عزت دے، وزیر اعظم صاحب نے ہمیں 10 مرتبہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ ریکویسٹ کی ہے کہ بھئی میں ANP کو اپنے ساتھ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ حکومت میں آئے، کابینہ میں میرے ساتھ بیٹھے، لیکن ہم نے انکار کیا کہ نہیں بھئی ہم آپ کے ساتھ مسئلوں میں ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ بھئی آپ تو دیکھ رہے ہیں جو 18 سے جو سچویشن چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں اگر ایک چیز یہ ہے نا کہ اوبیسلی کہ آپ نے کہا کہ وہ جو سسٹم جس طرح نظام چل رہا ہے 2018 سے آپ کے تحفظات تھے، ہائیبریڈ نظام بھی کہا جاتا تھا، پر یہ جو 16 مہینے چلا ہے کیا یہ ہائیبریڈ پرو میکس تھا یا پھر یہ الٹرا پرو میکس؟ یہ جو 16 مہینے الٹرا پرو میکس. ٹھیک ہے، اس سے آگے پھر گنجائش ہی نہیں رہتی کہ میں آپ سے الٹرا پرو میکس. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے چلنا چاہیے تھا، جو امید کی جا رہی تھی کہ اتنی زیادہ جمہوری جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن وہ ایک نظام کو اس طریقے سے چلائیں نظام گے. میں اکٹھا پن نہیں ہوا. پھر میں جو آپ کو سمجھاؤں، قانون سازی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ مشورہ ہوا ہے؟ نہیں. قانون کی تو دھجیاں اڑائی گئی ہیں. اسی 16 مہینے میں 18 امینڈمنٹ کے رول بیک کی کوشش کی گئی. اسی 18 مہینوں میں یا 16 مہینوں میں جو قانون اور پھر جو آخری 3-4 دن میں جو قانون پاس ہوئے، ہم نے نہ سپورٹ کیے، ہم نے بلکہ باقاعدہ مخالفت کی ہے. لیکن دیکھیں میں جو بتا رہا ہوں، آپ نے جو سوال کیا تو دس واز این الٹرا پرو میکس. ٹھیک ہے. اچھا اب 90 روز میں انتخابات کا معاملہ ہے، ANP کدھر ہے؟ نہیں پر ANP کا موقف کیا ہے اس حوالے سے؟ آپ کا 90 دن میں ہو ہی نہیں سکتا جی. پر آپ کا مطالبہ یہ باتیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں obviously قانون ہمارے لیے آئین ایک بہت آئین ہمارے لیے وہ نچوڑ ہے جس نے ہمیں آپ کو سب کو پورے ملک کو ہر ادارے کو بائنڈ کر کے رکھا ہوا ہے. اور ہم اپنے اکابرین کے اس تحفے کا مشکور ہیں کہ آئین میں عبدالولی خان صاحب نے جو کردار ادا کیا اور اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے وہ، اور اس ملک کے اور اس وقت ایسے حالات تھے کہ آپ سے بنگلہ دیش الگ ہو گیا تھا، تو پھر اس ملک کی یکجہتی کے لیے انہوں نے جو اقدام کیے ہیں وہ الحمدللہ اس پہ ہمیں فخر ہے. لیکن یہاں پہ ایسی بھی قوتیں ہیں جو آئین کو ایک کاغذ کی ٹکڑا سمجھتے ہیں اور ردی کے ٹوکرے. پر اس میں تو دیکھیں نا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سیاسی جماعتوں کا کردار رہا، وہاں پہ بھی سوالیہ نشان اٹھ سکتا ہے جو 16 ماہ کے دوران. پر ابھی آپ کا پرنسپل سٹینس کیا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے؟ ANP آئینی تقاضے کو دیکھتے ہوئے. لیکن میں یہ کہتا ہوں ابھی تو اب دیکھیں ہم مثال کوئی مذاق تو نہیں کر سکتے نا اس پلیٹ فارم میں. ہم نہ کسی کو بیوقوف بنا سکتے ہیں کہ میں ادھر کہوں کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو. 90 ہو ہی نہیں سکتے جی. میں کم سے کم اتنا کہتا ہوں کہ انہوں نے جو ابھی پلان کیا ہے، جس نے بھی کیا، اور وہ پلان پھر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ایگزیکیوٹ ہوا ہے، وہ اس پلان کے تحت جس طرح انہوں نے 20 فروری کو 20 دسمبر کا ڈیٹ دے دیا کہ یہ حلقہ بندیوں کا آخری ڈیٹ ہے، تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کے آج سے ہی الیکشن کی تاریخ ہے. اچھا آپ الیکشن کے لیے تیار ہیں؟ اس لیے کہ اس طرح کی خبریں بھی آتی رہی کہ آپ کی جماعت کے اندر بھی کچھ اختلافات وغیرہ ہیں. خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہہ رہے تھے؟ میں چاہتا ہوں ذرا چھوٹا سا آپ سنیں کلپ، پھر ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. میری وجہ سے ایمل ولی خان کا پارٹی بچی ہوئی ہے، ورنہ ایمل ولی خان کی نصف پارٹی اب شامل ہو رہی ہے. ANP کے آدھے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری پارٹی میں نہیں آؤ. صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایمل ولی خان صاحب کی پارٹی میری وجہ سے بچی یہ اچھا ہے آپ نے کہ مجھے ویسے ہی بڑا پسند ہے. تو کیا آپ نے پھر کلپ بھی ایسا سنا دیا کہ وہ دیکھیں یہ جو ہے، یہ میں یہ کہوں گا کہ یہ موسمی لوگ ہیں. یہ میری پارٹی بچائے گا. یہ پارٹی
جو میں آن ریکارڈ کہتا ہوں آج کہ پاکستان میں تاریخ کی پاکستان نہیں تھا تو ہماری پارٹی تھی. یہ تو بیچارے آج کے بچے ہیں, کونسل کچھ پیسوں کا لین دین کر کے مولانا صاحب کے ساتھ رشتہ کر کے مثال اس جگہوں پہ پہنچ گئے. یہ لوگ ہماری پارٹی بچائیں گے؟ اس طرح کے لوگوں کا بس چلے تو عوامی نیشنل پارٹی کب سے ختم ہوئی ہوتی. عوامی نیشنل پارٹی وہ پارٹی ہے جس پہ انگریزوں نے جلیانوالہ باغ میں کھلے عام فائرنگ کر کے, اس وقت ریڈ شرٹس پارٹی کہا جاتا تھا, ہمارے خدائی خدمتگار موومنٹ تھی, اب جلیانوالہ باغ میں کھلے عام فائرنگ کر کے بولا کہ پارٹی ختم. 12 اگست 1947 ٹھیک, قیوم خان کے فوج نے کھلے عام فائرنگ کر کے ہمارے 600-700 لوگوں کو شہید کیا, بولا کہ پارٹی ٹھیک ہے. وہ دیکھیں اس تاریخ سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. ابھی جو اختلافات ہیں, مجھے 2 منٹ جی پلیز آپ 2 منٹ دے دیں. پلیز. اختلافات گھر میں بھی ہوتے ہیں, پارٹی میں بھی ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اختلافات پارٹی میں ہیں, میں نہیں سمجھتا. اور آبویسلی پارٹی سے جو موسمی لوگ ہیں یہ جائیں گے بھی آئیں گے بھی. میں نے فیصلے کیے. میں پہلے یہ جواب دے دیتا ہوں, عوامی نیشنل پارٹی از دی اونلی پارٹی جو اپنے امیدواروں کے فیصلے کر چکی ہے, جس نے جہاں الیکشن لڑنا. میں فیصلے کر چکا ہوں, میں ان کو اعلان کر چکا ہوں. تو جو ٹکٹس جن کو نہیں مل رہے, ایک پشاور میں ایک میرا ورکر تھا جس کو میں نے بلدیات میں کھڑا کیا تھا, اور یہ عوامی نیشنل پارٹی کی بدولت اس کو 52,000 ووٹ ملے تھے. وہ آج مسلم لیگ میں, یہ میرے ورکرز کا ووٹ ہے. اس کو میں نے, وہ صوبے کا سیٹ مانگ رہا تھا, میں نے نہیں دیا. مثال پارٹی کے پارلیمنٹری بورڈ نے نہیں دیا, وہ چلا گیا مسلم لیگ میں. اس طرح سوات میں میرا واجد خان لوگ کہتے ہیں, تو وہ اس کو ٹکٹ نہیں ملا. اب وہ یہ فیصلے باقیوں پہ بھی آئیں گے. میرے خیال میں عوامی نیشنل پارٹی ایک پارٹی ہے, ایک وجود ہے, اور اس پارٹی کو یہ کیڑے مکوڑے نہیں ختم کر سکتے. پرویز خٹک ہو گیا, غلام علی ہو گیا, یا عمران ہو, اس کو بڑے اچھے نہیں ختم کر سکتے. وہ میں باتیں کروں گا تو پھر بس لوں گے, لیکن یہ پارٹی نہ ختم ہوگی اور نہ انشاءاللہ. اس میں جس طرح آپ نے کہا اوبیسلی کہ جو عوامی نیشنل پارٹی اس کی ایک ہسٹری ہے. ایک چیز جو مسنگ رہی, وہ جو پورے ملک میں جو نظریہ ہے عوامی نیشنل پارٹی کا عدم تشدد والا, وہ بڑا اپیلنگ ہے. وہ اس طریقے سے پورے ملک کے اندر ہمیں نظر نہیں. اور دوسری جو چیز ہے جو حالیہ دنوں میں بھی 16 ماہ کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے اوپر غداری کے الزامات, مختلف قسم کے الزامات لگتے رہے. اب ایک جماعت کے اوپر پابندی لگانے کی باتیں بھی ہوتی ہیں. آپ کی اپنی جماعت اس عمل سے گزر چکی ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ باتیں ہمیشہ جمہوری ادوار میں ہوتی ہیں. نیب کے اوپر پابندی لگائی گئی بھٹو صاحب کے دور میں, آپ نے حیدرآباد ٹریبیونل بنایا, حبیب جالب کو, جی اے این پی کی قیادت کو چھوڑے, حبیب جالب کو بھی وہاں پہ ٹرائی کر دیا. اب اگین جب اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو جماعت ہے اس پہ پابندی ہونی چاہیے, تو آپ کا تو ایک واضح موقف اس پہ ہونا چاہیے نا. آپ کو اے این پی کی قیادت کو بالکل, لیکن آپ کو پتہ ہے حبیب جالب واز پارٹ آف اے این پی. یہی ہے, بالکل بالکل وہی میں کہہ رہا ہوں کہ باقی قیادت کے ساتھ ان کو بھی, تو وہ ہمارے تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے. دیکھیں یہاں پہ تو آبویسلی جو مخالف مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے, وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم اور آپ تو پھر بھی ان سرکلز میں بیٹھتے ہیں جو بیچارے جن کو پتہ نہیں, وہ ان کی طاقت کا سوچ بھی نہیں سکتے. نیشنل عوامی پارٹی کو دیکھیں, اٹ واز اے سینٹرل لیول پارٹی. اس میں اپوزٹ سوچ نے کیا کیا, پہلے بلوچستان میں غداری شروع کی, ادھر سے ہماری حکومتیں توڑ دی. اور یہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں, پاکستان جب آزاد ہو رہا تھا ادھر ہماری حکومت تھی, تو قیوم خان نے 18 دن بعد ہماری الیکٹڈ حکومت ختم کی, اور وہ مسلم لیگ کا نام پہ ایک سلیکٹڈ حکومت, یہ جو ابھی ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ 1947 میں ہوا. تو پھر آپ سمجھتے ہیں کسی سیاسی جماعت پہ اس طرح پابندی نہیں لگنی چاہیے, سب کو الیکشن میں حصہ لینے کی. نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی لگی اس وقت, اس کے اپنے سیناریوز تھے, اور وی کین ناٹ ڈینائی اینی فیکٹس. اگر آپ میرے سے مزید بھی سوال پوچھیں گے تو obviously تاریخ ہے, وی کین ناٹ ڈینائی اینی فیکٹس. لیکن میں یہ کہوں گا کہ کم سے کم پی ٹی آئی کو نیب کے ساتھ اس کا توازنہ نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کیا ہے؟ دبئی کی ببل اکانومی, جس کو ہم نے ریت کو سونا دکھایا ہوا ہے, اور اس سونے کا کاروبار جو کر رہے تھے آج وہی ان کے پیچھے پڑے ہیں. ہم پھر بھی, میں نے آئی واز دا فرسٹ اپوزیشن لیڈر آف پی ٹی آئی جس نے یہ اعلانیہ طور کہا کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے. لیڈرز کے ساتھ کریں,
اس ملک میں قانون ہے، آئین ہے، اس کے تحت مجھے کوئی دکھ نہیں ہے عمران ہر کے کسی ساتھ. کو سیاست کی آزادی ہونی، اس سیاست سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں چاہے کسی بھی میں یہ کہتا ہوں، لیکن ہاں یہ نہیں کہ آپ سیاست کی آڑ میں سب کچھ کریں. نہیں، ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کہ آپ پہ سختی ہوگی تو بھائی میں تو جمہوری بن گیا. ابھی تک آپ کی جمہوریت کہاں تھی؟ جس بندے نے 22 سال کی، پتہ نہیں کتنی سال کی، وہ کہتے ہیں میری محنت ہے، کوشش ہے، اس میں تو ایک دن کی جمہوریت ہم نے نہیں دیکھی. پھر یہ فیصلہ پھر ہم اب عوام کو کرنے دینا کہ کس میں کتنی جمہوریت ہے. عوام جس کو ووٹ دے یہ ہونا لیکن چاہیے. سزا کے بعد ٹھیک، آپ بھی سزا کے حق میں. ہر کسی کو سزا ملنی چاہیے. میں تو پرویز خٹک کو کیوں معاف کیا بھائی؟ یہ کیا بات ہے؟ 5 سال اس نے یہی بات ہے نا، جو ادھر سے نکلتا ہے وہ تو اس کے میں مخالف ہوں نا. سزا سب کو ملنی چاہیے، ایمل کو ملنی چاہیے، آتر کو ملنی چاہیے، آئین اور قانون سب کے لیے برابر ہونا سزا سب کو ملنی چاہیے. باقی کھلا میدان ہے سب کے لیے. ٹائم کی کمی ہے، ادروائز آپ سے جو گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بھی بڑھاتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. کل اگین آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو.